گھر خرید کر دیتا ہے لیکن ساتھ اس پر سود دینا کرتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے؟ نہیں میرے عزیز، سود تو جائز نہیں، سود حرام ہے۔ آپ یوں کریں، اس کا حل لیں۔ مفتی کا کام صرف یہ نہیں حرام قرار دے کر کھڈے میں ڈال دیں، مفتی کا کام یہ حرام بتایا تو اس کا متبادل بھی بتایا۔ آپ کو متبادل بتا رہا ہوں کہ جس ادارے نے، جس بینک نے آپ کو لے کر دیا، آپ انہیں بینک سے ڈائریکٹ درخواست کریں کہ جناب مجھے اس صورت میں نہ دیں، تھوڑا سا زاویہ مختلف ہے، زاویہ مختلف ہے، بات ایک طرف جائز ہے دوسری طرف حرام ہے۔ آپ کیا کریں؟ آپ ان کو بولیں مارکیٹ سے زیادہ ویلیو لگا کر مجھے مکان خرید کر دے دیں اور مجھے قسطوں پر دے دیں۔ سود حرام ہے، قسطوں پر دینے جائز ہے۔ قسطوں پر اگر کوئی اضافی شرط نہ ہو تو کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں، قسطوں پر جائز ہے، سود پر حرام ہے۔ تو تھوڑا سا زاویہ تبدیل کر دیں، جس بینک نے آپ کو خرید کر دینا ان کو بولو چاہے مارکیٹ ویلیو سے زیادہ خرید کر مجھے قسطوں پر دلا دیں، میں ہر مہینے آپ کو قسط دیتا رہوں گا۔ یہ بہتر ہے بنسبت اس کے جو ترتیب آپ نے لکھی ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو قسطوں والی ترتیب جائز ہے، لیکن اس میں اضافی شرط نہ ہو کہ اگر 2 قسطیں شارٹ ہوں گی تو ہم گھر ضبط کر لیں گے وغیرہ، یہ نہ ہو تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ ہے اصل حل۔ ایک ہی حافظ 10 تراویح الگ الگ مسجد میں۔ جی میرے عزیز، آپ کو یہ بیچارہ حافظ صاحب تو نظر آ گیا کہ 2 مسجدوں میں کیوں پڑھا رہا ہے 10 تراویح۔ آپ کو کبھی یہ نظر نہیں آیا کہ ایک ہی شخص گانا ایک طرف گاتا ہے 1 گھنٹہ ادھر لاکھوں لیتا ہے، دوسری طرف چلا جاتا ہے، گانا گاتا ہے لاکھوں لے لیتا ہے، تیسری طرف بھی چلا جاتا ہے، ایک ہی رات میں 3 جگہ پہ گانا گاتا ہے، وہاں تو آپ کو نظر نہیں آیا فتویٰ لینا۔ ایک ہی عورت ناچنے والی 3 جگہ پر ناچتی ہے، وہاں آپ کو پوچھنا ہی نہیں ہے۔ اور ایک ہی دن میں 3 4 شو فلم کے دکھائے جاتے ہیں سینماؤں پہ، وہاں آپ کو نظر نہیں آیا، آپ کو صرف حافظ نظر آ گیا، اس کے خلاف آپ نے وہ تو میرے عزیز اللہ کی رضا کے لیے کوشش کریں مسلمان کے کوئی فعل، مسلمان کا کوئی عمل، اس کو تعویل کر کے کہیں نہ کہیں آپ اپنے زاویے میں یہ کریں کہ اس سے نفرت نہ کریں، اچھی تعویل کیا کریں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں ہے کہ کسی باطل کے جھوٹے خدا کو گالی نہ دو تاکہ تمہارے سچے خدا پر انگلی نہ اٹھائے۔ تو میرے عزیز انگلی نہ اٹھائیں، اپنی انگلی اٹھیں، یہ انگلی ادھر نہ اٹھائیں، یہ ادھر اٹھائیں، اپنا گریبان دیکھیں۔ آپ کی جب 100% کمیاں گناہ کوتاہیاں ختم ہو جائیں پھر انگلیاں اٹھانا۔ جب آپ خود گناہ کرتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ سے تو نفرت نہیں ہوتی، دوسرے کا عیب نظر آتا ہے، کبھی عیب نہ دیکھیں دوسرے کے عیب دیکھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، اپنے دیکھنا فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے۔ اپنی عیب دیکھیں، یہ حکم ہے میرے نبی کا، اپنی عیب دیکھیں، یہ فرض ہے آپ کا، اپنی اصلاح کرنا، قوا انفسکم اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ، یہ فرض ہے۔ دوسرے کے پیچھے فتوے نہ لیں میرے عزیز۔ جائز ہے اگر حافظ صاحب 10 تراویح پڑھا رہا ہے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ کوئی شخص اگر کوئی کہتا ہے آپ مجھے وہ کر لکھے اس کی میرا نمبر دے دیں اس مسجد میں، ان انتظامیہ کو میرا نمبر دے دے، میں فتویٰ دوں گا، دنیا کے دارالافتاء میں چلے جائیں، اگر کوئی اس کو ناجائز قرار دے دے تو فتویٰ مجھے سزا دینا، پوری دنیا کی کسی دارالافتاء میں چلے جائیں۔ اس لیے کسی آپ کے پیچھے ایسے فتوے نہ لیا کرے میرے عزیز۔ روزہ نہ رکھے تو اعتکاف کرنا چاہیں، اعتکاف مسنون نہیں ہوگا، اعتکاف مسنون روزے کے ساتھ مشروط ہے، جس کا روزہ اسی کا اعتکاف، لیکن نفلی اعتکاف کر لیں۔ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار ہے، کوئی حرج نہیں، آپ نفلی اعتکاف کر لیں، اعتکاف جائز ہے۔ 24 گھنٹہ کا بھی کریں، 10 گھنٹے کا بھی کریں، اور روزانہ 4 گھنٹے بھی کر سکتے ہیں نفلی اعتکاف، روزانہ 2 گھنٹے بھی کر سکتے ہیں نفلی اعتکاف، روزانہ رات کا اعتکاف بھی کر سکتے ہیں، دن کو آپ ڈیوٹی کریں، رات کو اعتکاف کریں، بالکل جائز ہے۔ لیکن سنت اعتکاف روزے کے ساتھ میں شروع ہے میرے عزیز۔ قسیم میں سعودی عرب میں حافظ قرآن پاک دیکھ کر پڑھاتا ہے، میرے عزیز آپ کو ان کو پڑھانے دیں، ان کی حد جائز ہے، ہمارے یہاں جائز نہیں۔ اگر آپ کو کوئی حافظ ایسے مل جاتا ہے وہاں سعودی عرب میں، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، فتنہ نہ مچائیں، فساد نہ کریں، اختلاف نہ کریں، لڑائی کا ذریعہ نہ بنیں۔ اگر آپ کو اپنا حنفی اپنا وہاں امام ملتا ہے تو ان کو بولو وہ امام پڑھا۔ اگر قرآن پاک کا پورا حافظ نہیں ملتا تو تراویح پڑھانے والا یعنی صورتیں تراویح پڑھا لے، وہ بھی بہتر ہے بنسبت اس کے کہ دیکھ کر پڑھائے اور تراویح پڑھیں، اس سے بہتر ہے۔ لیکن اس کو حرام قرار نہ دیں، اس کو ناجائز فتویٰ نہ دیں، اس کے خلاف وہاں انتشار نہ پھیلے فیکٹری میں، جس فیکٹری میں آپ کام کرتے ہیں، خاموشی سے چپکے سے اپنی الگ تراویح پڑھ لیں، لیکن فتنہ نہیں، فتنہ پسند نہیں ہے شریعت میں، نفرت پسند نہیں ہے شریعت میں، بدنام کرنا شریعت میں پسند نہیں ہے کسی کو، آپ اپنا راستہ الگ کر لیں۔ بدعت کے پیچھے نماز پڑھنا، میرے عزیز آپ کو حق کس نے دیا آپ کسی کو بدعت کہہ دیں؟ خدا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اب ہم تھوڑا سا نیچے آ جائیں، بہت مار پڑ گئی ہے ہمیں، اب ہم اپنی اصلاح کریں، دوسروں کے پیچھے نہ پڑیں، اپنے عیب دیکھیں، دوسروں کے عیب نہ دیکھیں، اپنی غلطیاں ٹھیک کریں، دوسروں کے غلطیاں ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نماز جس کے پیچھے پڑھیں گے، فاسق فاجر فرمایا میرے نبی نے، پرہیزگار ہو یا فاسق فاجر ہو، میرے نبی کا ارشاد ہے نماز ہو جائے گی آپ کی۔ پھر آپ کو کیا چاہیے؟ میرے نبی کا فرمان ہے، آپ کو اور کیا چاہیے؟ نماز ہو جائے گی آپ کی، کوئی اچھا مل جائے۔ ہاں یہ ہے صاحب قدوری نے حاشیہ میں، محشی نے، قدوری کے محشی نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اگر متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ایسے ہوگا جیسے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا، لیکن کسی کے پیچھے اعتراض نہ کرے، فطرہ نہ پڑے۔ میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، بے ہوش ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں میرے عزیز، بے ہوش ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی نے کہا ہے بے ہوش ہونے سے روزہ ٹوٹا ہے تو غلط کہا ہے۔ اس کے بعد اگر کھلایا ہے مریض کو، اس سے روزہ ٹوٹ گیا۔ بے ہوش ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، غلط کہا ہے جس نے بھی کہا ہے۔ اس شخص نے پینٹ پہن کر امامت کرائی، نماز ہو جائے گی میرے عزیز، نماز پڑھ لیں آپ۔ اچھا مل جائے امام تو ٹھیک ہے، نہیں ملے اسی پینٹ والے کے پیچھے نماز پڑھیں، نماز ہو جائے گی۔ آپ اپنے آپ کو اہل بنائیں نا کہ آپ صحیح سنت کے مطابق آپ امام بن جائیں، دوسروں پر عیب نہ نکالیں، بس نماز ہو جائے گی۔ اگر مجبوری ہے نماز ہو جائے گی، جب تک اچھا امام متبع سنت نہیں ملتا نماز پڑھتے رہیں، نماز ہو جائے گی۔ دعا کے آخر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہیں لوگ، نہیں میرے عزیز، آخر میں میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ درود ہو آخر میں، دعا کے آخر میں، اور آمین ہو، لفظ آمین آخر میں ہو۔ ایک روایت میں ہے میرے نبی نے فرمایا، ایک صحابی دعا کر رہے تھے، فرمایا اگر اس نے مہر لگا دی تو قبول ہو گئی۔ یا رسول اللہ مہر کا کیا مطلب؟ فرمایا آمین کہنا، منہ پر ہاتھ پھیرتے ہم آمین نہیں کہتے، ہم خود بھی جب دعا کر رہے ہو کہ آمین نہیں کہتے، آمین کہنا چاہیے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ آمین کہنا ایسے جیسے مہر لگا دینا، یعنی قبولیت کا درجہ حاصل کر لے گی دعا۔ تو آمین کہنا آخر میں، یہ ثابت ہے میرے نبی سے۔ دعا کے آخر میں درود ثابت ہے، آمین ثابت ہے، کلمہ پڑھنا ثابت نہیں ہے، بلکہ اسے احتیاط کرنا چاہیے۔ ایک حافظ قرآن 8 دن میں ایک جگہ پر ختم، پھر 8 دن میں دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ، جائز ہے میرے عزیز، کوئی حرج نہیں۔ جیسے بار بار عرض کرتا ہوں، عیب نہ دیکھیں کسی کے، غلطیاں نہ دیکھیں میرے عزیز، عیب، غلطیاں، کوتاہیاں، نفرت اپنے آپ سے کریں، آپ کی جو غلطیاں ان کو ٹھیک کریں۔ اللہ کا فرمان سنیں، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، عیب اپنے دیکھیں، اچھائیاں دوسری کے دیکھیں۔ شریعت کہتی ہے 99 عیب ہو کسی کے اندر، ایک اچھائی ہو، اس ایک اچھائی کی وجہ سے اس کو اچھا جانو۔ اپنے اندر ایک عیب ہے تو اپنے آپ سے نفرت کرو نا، اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بنا دیتے ہو، دوسروں کو جہنم پہنچا دیتے ہو۔ آپ کو حق کسی نے دیا میرے عزیز؟ کسی نے اتھارٹی دیا آپ کو؟ کسی نے اختیار دیا؟ کسی نے آپ کو فرشتہ بنایا؟ کسی نے دروغہ بنایا؟ کسی نے آپ کو مالک بنا دیا جہنم کا اور جنت کا؟ نہیں میرے عزیز، ایسا نہ کریں۔ امام نے تراویح میں قل اللہ 3 مرتبہ پڑھا تو میرے عزیز حرام نہیں کیا اس نے۔ قل اللہ احد ختم میں، آخری رات میں، آخری تراویح میں 3 بار پڑھا تو حرام نہیں کیا، لیکن اچھا نہیں کیا اس نے، سنت نہیں ہے 3 دفعہ قل اللہ احد پڑھنا تراویح میں، کوئی سنت نہیں ہے، اچھا نہیں کیا اس نے۔ لیکن آپ بھی اچھا نہیں کر رہے، جس کا عیب پھیلا رہے ہیں۔ چپکے سے چاہیے آپ کو، چپکے سے ان کو پوچھتے امام صاحب سے کہ آپ نے جو 3 دفعہ پڑھا ہے قل اللہ احد، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ کیا میرے نبی نے پڑھا ہے؟ چپ کر کے آئندہ نہیں چھوڑ دے گا وہ، چپکے سے میرے نبی کی سنت دیکھیں، اصلاح جو کرنے والا ہو وہ کیسے اصلاح کرے۔ فرمایا المومن مرآت المومن، مومن مومن کا شیشہ ہے۔ شیشہ کیسے سمجھاتا ہے؟ شیشہ سامنے آ جاتا ہے، دکھا دیتا ہے جھریاں، عیب، داغ دکھا دیتا ہے، بس بتاتا نہیں ہے، شور نہیں کرتا، نفرت نہیں کرتا، دوسرے کو نہیں کہتا، چگلی نہیں کرتا۔ ایسے سمجھاؤ، میرے نبی کا فرمان ہے المومن مرآت المومن، جیسے شیشہ سمجھاتا ہے، دکھا دو چپکے سے، علیحدہ۔ میرے نبی کے سامنے ایک بندے نے پیشاب کیا، سب کے سامنے نہیں، دھلوایا حضور نے، جب وہ اکیلے بچ گیا، اکیلے سے فرمایا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، پیشاب کی جگہ نہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد نہیں کروں گا۔ میرے نبی تو گالیاں دینے والوں کو پیار محبت سے پیش آئے، وہ گالیاں دینے والا شرمندہ ہو کر کلمہ پڑھ کے نکلا ہے، اور آپ عیب دیکھ رہے ہیں میرے عزیز مسلمان کے۔ کس نے آپ کی ذمہ داری لگائی آج دیکھنے کی؟ یہ ٹھیکیداری آپ کو دی کس نے ہے؟ تو ایسا نہ کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ الٹی آئیے، کسی نے کہا روزہ ٹوٹ گیا، نہیں ٹوٹا۔ آپ جس نے کہا روزہ ٹوٹا ہو میرا نمبر ان کو دے دیں، آپ ان کو بنائیں کہ آپ ان کو بتا دیں، آپ صاحب آپ مفتی نہ بنیں، میں نے مفتی سے پوچھا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹا۔ کھانے کے آخر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا نہیں میرے عزیز، کوئی سنت نہیں ہے۔ جو دعائیں ہیں اصل پڑھنی وہ پڑھنی چاہیے، اس میں کئی دعا ہے، اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائم، بہت ساری دعا ہے۔ اللهم اعطِ من اتى واسقِ من سقاني الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا
وجعلنا من المسلمین، بہت ساری دعائیں اس کو پڑھنی چاہیے. یہ ہاتھ اٹھا کر مروجہ طریقہ بعض علاقوں میں یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. عدت کے دنوں میں رشتے کی بات کرنا دیکھنا وغیرہ نہیں. عدت کے دنوں میں اگر کوئی نکاح کرے گا تو حرام ہوگا، نکاح نہیں ہوگا عدت کے دنوں میں. اور اس طرح دیکھنا بھی جائز نہیں ہے عدت کے دنوں میں. عدت جیسے گزرے دوسرے دن دیکھنا شروع کر دیں، نکاح دوسرے دن کر لیں، کوئی حرج نہیں. عدت کے دنوں میں نہ نکاح ہو نہ رشتے کی بات ہو، یہ منع ہے شریعت میں. میری ساری زندگی سودی لین دین میں گزری تو کیا کروں، تو میرے پورے کاروبار کا تخمینہ لگائے، جتنا سودی کاروبار ہے سارا صدقہ کر دیں بغیر کسی ثواب کے، باقی اللہ معاف کر دے گا. توبہ کر لیں اللہ سے، اللہ معاف کر دیتا ہے. کریم اللہ اتنا ہے کہ اللہ نے ابتدا میں قرآن شروع کرنے کے بعد اپنا کرم بتا دیا، اپنا غضب نہیں بتایا، اپنی پکڑ نہیں بتائی، وعید نہیں بتائی، غصہ نہیں بتایا، کرم بتایا. کیا؟ الحمدللہ رب العالمین. عالمین کے رب کیا کرا رہا ہے؟ تعارف کروا رہا ہے الرحمن الرحیم. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ تھانے دار نہیں ہے، وہ پولیس والا نہیں ہے، وہ استاد ٹیچر نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. وہ رب ہے، عالمین کا رب ہے اور رحمان بھی ہے، رحیم ہے. زندگی بھر کے گناہ معاف کر دے گا میرا عزیز. توبہ کر لے، بس بات ختم. ساری زندگی کے گناہ، آج تک کے گناہ ایک توبہ کی مار ہے. اور ہم مسلمان سے نفرت کرتے ہیں جس کی زندگی بھر کے گناہ ایک آنسو کی مار ہوں، اس سے ہم نفرت کریں گے، اپنا کباڑہ کریں گے. تو میرے عزیزو سوال بچ گئے ہیں. کل 4 بجے والی مجلس میں انشاءاللہ سوال جواب